تواریخ کی کتاب میں آئیں۔ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. دوسری تواریخ کی کتاب 7واں باب، دوسری تواریخ کی کتاب 7واں باب، اس کی 5ویں آیت آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ اور سلیمان بادشاہ نے 22,000 بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی۔ یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا۔ 12ویں آیت، اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ 15ویں آیت، اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہی لگے رہے۔ بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے باعث سے برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں، خدا آپ کو برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ آج وقت کم ہے اس لیے میں چند باتیں کلام میں سے آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج ہیکل کی مخصوصیت ہے، ہاللیلویا، یعنی ہیکل کو آج مخصوص ہم نے کرنا ہے دعا کے ذریعہ سے، تاکہ یہاں پر لوگ جمع ہوں اور عبادت کریں اور خدا کی بندگی کریں، ہاللیلویا۔ مخصوص کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے خاص کرنا، نامزد کرنا، ہاللیلویا۔ گھر تو یہاں بہت سے ہیں، لیکن اس گھر کو آج مخصوص کرنے کے بعد یہ ایک عام گھر نہیں رہے گا، یہ خاص گھر ہو جائے گا اور اس جگہ پر خدا کی عبادت کی جائے گی، ہاللیلویا۔ اب یاد رہے بائبل مقدس میں بے شمار ہمیں خدا کی سکونت گاہیں نظر آتی ہیں جہاں پر خدا نے سکون کیا۔ بائبل مقدس لکھا ہے خدا کی حضوری عہد کے صندوق کے اوپر ہوتی تھی۔ جب خیمہ اجتماع جو سب سے پہلی ہیکل بنی، وہ ہیکل خیمہ اجتماع تھا، اور یہ ہیکل خیمہ اجتماع جو تھا یہ تمبوؤں کا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے جب وہ بیابان میں سفر کر رہے تھے اس دوران بنا تھا یہ جگہ جہاں پر وہ قیام کرتے وہاں پر نصب کر لیتے، جب سفر کا آغاز کرتے ہیں تو پھر اٹھاتے اور جہاں پر قیام کرتے وہاں پر اسے نصب کر لیتے۔ اب خیمہ اجتماع کے اندر 3 حصے تھے، صحن، پاک مکان، پاک ترین مکان۔ اب عہد کا صندوق پاک ترین مقام پر تھا۔ بائبل میں جب آپ عہد کے صندوق کو پڑھتے ہیں تو خدا کی حضوری عہد کے صندوق کے اوپر ہوتی تھی، ہاللیلویا۔ کلام سنا چاہ رہے کہ نہیں؟ پھر باتیں جو نا بالکل بند کر۔ بائبل میں لکھا ہے کہ داؤد جب بادشاہ بن گیا تو ایک دن اپنے محل میں تھا، اس نے دیکھا کہ خدا کا عہد کا صندوق تمبو میں ہے، خیمہ میں ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک عالی شان محل میں ہوں اور عہد کا صندوق خیمہ کے اندر ہے،
بائبل میں کہ اسے ناتن نبی کو بلایا، اس سے کہا جس خدا نے مجھے چرواہے سے اٹھا کر اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ خیمہ میں، اور میں عالی شان محل کے اندر ہوں۔ اس نے کہا یہ انصاف نہیں، انصاف یہ تھا مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا اور خدا کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ناتن نبی سے کہا میں خدا کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں۔ ناتن نبی نے اس سے کہا تیرے دل میں یہ بات آئی ہے، اچھی ہے، خیر کر سکتا، لیکن ناتن نبی سے بتا کر گھر چلا جاتا ہے۔ خدا ناتن نبی سے کلام کرتا، خدا ناتن نبی سے کہتا ہے میرے بندہ داؤد سے جا کر کہ تو میرے لیے گھر نہیں بنائے، تو میرے لیے گھر، بلکہ تیرے بعد جو تیرا بیٹا سلیمان تیرے تخت پر بیٹھے گا وہ میرے لیے گھر بنائے گا، تو میرے گھر تیرا بیٹا سلیمان بنائے گا۔ بائبل میں کہا خدا نے اس سے کہا تیرے دل میں یہ بات آئی، مجھے پسند آئی کہ تو نے میری فکر کی، تو نے میرے رہنے کے لیے گھر بنانے کی خواہش پیدا کی، لیکن تو نہیں بنائے گا۔ کون بنائے گا؟ تیرا بیٹا سلیمان جو تیرے بعد تیرے تخت پر بیٹھے گا وہ بنائے گا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے خدا نے، داؤد نے جو خدا کی فکر کی، اس فکر کی وجہ سے بائبل میں لکھا ہے خدا نے داؤد سے 2 وعدے کیے۔ خدا نے داؤد سے 2 وعدے کیے۔ اس نے کہا تو نے میری فکر کی، میرے گھر کو بنانے کی فکر کی، تو نہیں بنائے گا کیونکہ تجھے میں نے اس کام کے لیے نہیں چنا، تجھے میں نے کسی اور کام کے لیے چنا ہے۔ تیرا بیٹا سلیمان بنائے گا جو تیرے بعد تیرے تخت پر بیٹھے گا، لیکن تو نے میری فکر کی، میں تیرے سے 2 وعدے کرتا ہوں۔ کلیسیا ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا جو خدا نے داؤد سے کی۔ خدا نے کہا تو نے میری فکر کی، جو خدا کی فکر کرتے خدا ان کی فکریں کرتا ہے، جو خدا کی فکر کرتے خدا ان کی۔ عموماً لوگ پہلے اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، اور بالخصوص اگر کوئی سرفراز ہو جائے تو پھر دولت کی وجہ سے اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں جو کسی بلندی پر ہو اور ان کی نگاہیں خدا کی طرف۔ داؤد یہاں پر چرواہا نہیں رہا، اسرائیل کا بادشاہ بن گیا ہے اور محل کے اندر ہے۔ اکثر لوگ جب دولت مند ہو جاتے ہیں ان کا ذہن بند ہو جاتا ہے، وہ غرور سے بھر جاتے ہیں۔ اسیا بادشاہ کے متعلق لکھا ہے، اسیا بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ بہت زوراور ہو گیا تو اس کا دل غرور سے بھر جاتا ہے۔ دونوں بادشاہ دونوں زوراور ہیں، لیکن ایک خدا کی فکر کر رہا ہے، ایک اپنی طاقت پر فخر کر رہا ہے۔ لکھا ہے اسیا بادشاہ ہیکل میں جاتا ہے اور جا کر بخور جلانے لگتا ہے۔ سردار کاہن نے اس سے کہا بخور جلانا تیرا کام نہیں، کاہنوں کا کام ہے۔ لیکن یہ بات اسیا بادشاہ کو بری لگتی ہے اور وہ بھاگ کر جاتا ہے، بخور جلانے لگتا ہے۔ جیسی بخور جلانے لگا، بائبل میں لکھا ہے خدا کی مار اس سے پڑی اور اس کے کوڑ پھوٹ نکل آتا ہے اور وہی بخور چھوڑتا ہے اور گھر بھاگ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہیں دونوں بادشاہ، ایک خدا کی فکر کر رہا ہے، ایک طاقت آنے کے بعد غرور سے بھر جاتا ہے اور حماقت کرتا ہے۔ خدا نے 2 وعدے کیے داؤد کے ساتھ۔ خدا نے کہا تو نے میری فکر کی اور سن میں تیرے ساتھ 2 وعدے کرتا ہوں۔ پہلا وعدہ جو خدا نے اس سے کیا، آئے پڑھی لیتے ہیں سیموئیل کی کتاب میں سرایا، میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیموئیل کی کتاب 7واں باب، دوسری سیموئیل کی کتاب 7واں باب۔ نامی آیت آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہو۔ اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا۔ یہ پہلا وعدہ خدا نے داؤد کے ساتھ کیا۔ خدا نے اس سے کہا تو نے میری فکر کی، میرے گھر کو بنانے کی فکر کی، تو نہیں بنائے گا کیونکہ تجھے میں نے کسی اور کام کے لیے چنا ہے، تو نے میری فکر کی ہے۔
میں تیرے ساتھ 2 وعدے کرتا ہوں. پہلا وعدہ جو خدا نے اس کے ساتھ کیا، اس نے کہا دنیا کے بڑے بڑے ناموں میں داؤد میں تیرا نام بھی شامل کروں گا. یہ پہلا وعدہ خدا نے داؤد کے ساتھ کیا. دوسرا، خدا نے کہا تو نے میرے گھر کو بنانے کی فکر کی، میں تیرا گھر بناؤں گا. میں اس کا تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی. نسل دا نسل تیرے تخت میں سے ہی تیرے تخت پر. ہاللویا. یہ بادشاہی کسی اور کو نہیں دی جائے گی. نسل دا نسل داؤد تیری نسل کے پاس ہی رہے گی. ہاللویا. ہیکل سلیمان نے بنائی 7 سال لگ گئے. پہلی جو ہیکل بنی سلیمان بادشاہ نے بنائی 7 سال میں. اور لکھا ہے جب ہیکل کو محسوس کیا گیا، ہیکل کو جب محسوس کیا گیا تو سلیمان بادشاہ نے 2 درخواستیں خدا کے حضور میں رکھی. جب اس کو محسوس کرنے لگا، پہلی اس نے کہا خدا جب تیرے لوگ اس جگہ پر آ کر تیرے حضور میں اپنی فریاد پیش کرے، اپنی التجا پیش کرے، اپنی مناجات پیش کرے، تو تو ان کی دعا پر کان لگانا. دوسری درخواست خدا نے اس سے کہا، اس نے خدا سے کہا خدا اگر تیرے لوگ گناہ کریں، ان کے دشمن ان پر غالب آئے، ان کو غلام بنا کر اپنے شہروں میں لے جائیں، تو اگر وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے بھی دعا کریں تو ان کی بھی دعا کو بھی. لیکن یہ سب دعائیں قربانیاں جب سلیمان بادشاہ کر چکا تو لکھا ہے آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، وہ جگہ خدا کی حضوری سے معمور ہو جاتی. اس کے بعد رات کو خدا سیم بادشاہ سے کلام کرتا ہے، سلیمان سے کہتا ہے تو نے جو درخواست میرے حضور میں کی میں نے اسے قبول کیا. خدا نے اسے کہا میرے کان سدا اس جگہ سے جو دعا کی جائے گی میرے کان اس دعا پر لگے رہیں گے. ہاللویا. ہاللویا. آج ہم بھی جب دعا کریں گے تو کلیسیا ہم نے بھی خدا کے حضور میں جب اس کو محسوس کرنا ہے تو یہ بالخصوص دعا کرنی ہے. خدا جو لوگ اس جگہ پر آ کر تیرے حضور دعا کریں، تیرے کان ان کی دعا پر صدا لگے رہیں، تیری آنکھیں ان پر لگی رہیں، تیرے کان ان کی دعا پر جھکے رہیں میرے خدا، اور یہ گھر ہمیشہ تیرے جلال سے بھرا رہے. ہاللویا. آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور دعا کریں گے تاکہ خدا آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں، منظور کریں. جب خدا کے لوگ اس جگہ پر آ کر حمد و ثنا کریں وہ تب نشین ہو. وہ جب دعا کریں تو خدا کے کان ان کی دعا پر لگے رہیں. سب دعا کرنا شروع کریں گے، سب دعا کرنا شروع کریں گے. خدا کی شکر جاری کرتے جائے اس نعمت کے لیے، اس برکت کے لیے جو خدا نے دی، اس ہیکل کے لیے خدا کی شکر جاری کرتے جائیں، اس گرجا گھر کے لیے خدا کی شکر جاری کرتے جائیں جہاں جمع ہو کر عبادت کی جائے، جہاں جمع ہو کر نغمہ سنائی کی جائے، جہاں پر جمع ہو کر بندگی کی جائے گی، جہاں پر جمع ہو کر عبادت کی جائے گی. شکر گزاری کرتے جائے. چارج ربنا شکتا اور یسوع مسیح تیرے ہاتھ کو چاہتے میرے خدا. تو نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. خدا یسوع مسیح اس ہیکل پر تیرے خون کو لگاتے میرے خدا، اس ہیکل پر تیرے خون کو لگاتے میرے خدا، اس قربان گاہ پر میرے خدا، اس رحم گاہ پر میرے خدا، اس مسجد پر جو میرے نام سے تعمیر کیا گیا ہے میرے خدا، اس پر تیرے خون کو لگاتے میرے خدا. اس سے آئے تیرے یسوع نام سے مسح کرتے میرے خدا، تیرے یسوع نام سے محسوس کرتے میرے خدا. تیرا ہاتھ ہمیشہ اس جگہ پر ہے میرے خدا، تیری آنکھیں سارا اس جگہ پر لگے گئے میرے خدا، تیرے کان میرے خدا اندر
दुआ करे मेरे खुदा, तेरे कानून की दुआ पर लगे रहे मेरे खुदा। बिलखसूस पास्टर परवेज साहब को मेरे खुदा, कलीसिया के तमाम मेंबरान को तेरे खून में छुपा दो मेरे खुदा, जिन्होंने मेरे खुदा अपने हिस्से अदा किए मेरे खुदा, रुपए पैसे की सूरत में, काबिलियत की सूरत में, वक्त की सूरत में खिदमत की मेरे खुदा। मेरे खुदा इनकी खिदमत का अजर दे मेरे खुदा, इनकी खिदमतों का अजर दे मेरे खुदा। मैंने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए चल मेरे पास। यीशु मसीह ने कहा मैं आजकल बल्कि पता जैसा खुदा हूँ। तूने कहा सुबह को जमीन टल सकती लेकिन मेरे मुंह की बातें हर किस न टलेंगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं इंसान के झूठ बोलो ना आदम साथ की अपनी बात से मुकर जाऊं। और यीशु मसीह ने कहा मैं अपने शीत का बच्चे को भूल सकते लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। और यीशु मसीह तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं, तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। इस जगह पर तेरा हाथ सारा बना रहे मेरे खुदा। तेरे सूर्य के इस बात को बांध दे तो मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम से बांध दे तो मेरे खुदा इस बात को। तेरी यसूरी, तेरी मामूरी, तेरा अमर, तेरा जलाल हमेशा इस जगह पर है मेरे खुदा, हमेशा इस जगह पर है मेरे खुदा, हमेशा इस जगह पर है मेरे खुदा, हमेशा इस जगह पर है मेरे खुदा। इस बात के लिए इस जगह को आज महसूस कर दो मेरे यीशु नाम में। Praise the Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah। मेरे खुदा दाऊद ने वादा, मेरे खुदा तेरी फिक्र की, तेरे घर को बनाने की, तूने उससे वादा किया कि मैं इस फिक्र का तुझे अजर दूंगा, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है खुदा जब तेरी फिक्र करते तो उनकी फिक्र करता है मेरे खुदा। इसी तरह मेरे खुदा इस घर को बनाने की मेरे खुदा जिस चीज ने फिक्र की मेरे खुदा, मैं तेरा मंसूर होते हुए मेरे खुदा उन्हें तेरी सूरी में लेकर आता हूं मेरे खुदा, तेरे हाथों में देता हूं मेरे खुदा, तेरे खून में छुपाता हूं मेरे खुदा। जिस तरह तूने दाऊद के साथ वादा किया मेरे खुदा, अपनी बरकत का वादा किया मेरे खुदा, इन सिद्धियों के साथ वादा कर मेरे खुदा। तेरी बरकतें दरीचे के लिए खुले मेरे खुदा, तेरी बरकत के दरीचे के लिए खुले मेरे खुदा। यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, खुले के लिए मेरे खुदा, खुले मेरे खुदा। मेरे खुदा तूने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए चल मेरे पास। और यीशु मसीह तू किसी का अजर रखता नहीं, अपने लोगों को मेरे खुदा कि सारी फिक्रों का, खिदमतों का अजर देना मेरे खुदा, अजर देना मेरे खुदा, सिला देना मेरे खुदा, अजर देना मेरे खुदा। इनके घरानों पर मेरे खुदा ये बरकतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो मेरे खुदा, ये बरकतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो मेरे खुदा। इस बात को बांध देता हूं, यीशु नाम में बांध देता हूं। बाकी की समझ आत्मा चाहते मेरे, बाकी की समझ सब दुआ करते हुए चाहिए, अपने आप को खामोश न रहने दे, खामोश न रहने दे, खामोश न रहने दे। सब शुक्रगुजारी करते जाए खुदा की, उसके कर्म के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord। Praise the Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah। सब दुआ करते जाएं, अपने आप को खामोश न रहने दें। आप इस वक्त किसी और जगह पर मौजूद नहीं,